تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا کل ستا ہو رہا ہے اس سے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ضروری باتیں کہلوائیں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات سنیں، اللہ پاک ہمیں ضروری باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، بنیادی طور سے سب سے پہلی چیز جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام دے کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ہم اس دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اور اس دین اسلام میں مذاہب بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں سے جو بہترین مذہب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ قرآن کریم کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ چمکدار چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ دیکھیں، صحابہ کرام کی عادت تھی اچھائیوں کی طرف جانے کی۔ ہمیں بھی اپنا نیچر، اپنی فطرت ایسی بنانی چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، غلط چیزوں کو اوائڈ کریں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ چمکدار چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بہت غور سے سننے کے لائق ہے۔ کیا آپ لوگ ہماری بات کی طرف متوجہ ہیں؟ اگر سارے ساتھی متوجہ ہیں تو وہ جواب آپ کے سامنے پیش کروں۔ توجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمکدار چہرے والے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میرے دوستوں، اہل سنت والجماعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دنیا میں لے کر آئے تھے، صحابہ کرام نے جس دین کی تبلیغ کی تھی، اور ائمہ کرام نے جس دین کو کتابی شکل میں لوگوں کے سامنے جمع کروایا، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ کہلواتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں 4 مذاہب ہیں، 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک طبقہ احناف کا طبقہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کرنے کا مطلب ایک وہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے اور جو پھیلایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی پوجا کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور نبی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تعریف لوگ کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، تقلید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت پر ہم اپنے طریقے پر نہ چل کر کے بتائے ہوئے امام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اس دنیا کے اندر اتارا ہے، دین اسلام، اس دین اسلام پر اپنے طور سے نہ چل کر کے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، امام کی رہبری میں چلتے ہیں۔ یہ ہے تقلید کا مطلب۔ آج ہمیں آپ کے سامنے تقلید کے مطلب کو واضح کرنے کے بعد نماز کے متعلق کچھ چھوٹی سی اور موٹی سی باتیں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ ڈالی جاتی ہے کہ تم لوگ زبان سے نیت کرتے ہو، تم لوگ تو زبان سے نیت کرتے ہو۔ حالانکہ یہ ورڈ ہی غلط ہے، یہ سینٹنس ہی غلط ہے، زبان سے نیت کرنا، کیونکہ نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کو صرف ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ الزام غلط ہے اور ان کا یہ جملہ غلط ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ بھائی نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان اس کے اظہار کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے یہ شور مچایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، ہمارے ساتھ خود پیش آیا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر ہے تو دکھا دیا جائے۔
تو وہ بیچارے بہت بھولے بھالے تھے، ان کو جیسا سمجھایا گیا تھا انہوں نے مجھے بتا دیا. ہم نے کہا دکھا دو، تو وہ اپنے شیخ کے پاس ہمیں لے کر کے گئے صحیح بخاری کی حدیث دکھانے کے لیے. توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا. جب شیخ کے پاس گئے تو شیخ کے کان میں جا کے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، انہوں نے ہم سے پوچھ لیا، ہم اس طرح نماز پڑھ رہے تھے تو ہم سے پوچھ لیا کہ یہ طریقہ کیسا ہے ہمیں بتاؤ. تو ہم نے اس کو بتا دیا کہ بھائی ایسا طریقہ صحیح طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے. تو جب اس بندے نے اپنے شیخ کے کان میں جا کر کے ایسا کہا تو شیخ تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو گئے، کیا جواب دے کیا جواب دے. تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے اس بندے سے کہا تم نے کیوں کہا بخاری میں ہے؟ تو آگے سے یہ بندہ کیا کہتا ہے، شیخ تم نے تو بولے تھے بخاری میں ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور بات کی جاتی ہے، لیکن جب کتاب کھولنے کی باری آتی ہے تو کتاب کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا جھوٹ ہے. دوستوں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. پھر ایک وہ آدمی جو یہ سمجھے کہ میں قرآن اور حدیث پہ چلنے والا ہوں وہ جھوٹ بولے تو پتہ نہیں یہ کون سے قرآن اور حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اسی طریقے سے جب صحیح بخاری سے پیش کرنے کی بات کی گئی اور نہیں پیش کر سکے تو ایک دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ چونکہ حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں سے ایک دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے کتاب صحیح مسلم، اس کا نام پیش کیا گیا کہ جی صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث مل جاتی ہے، صحیح مسلم میں اس طرح کی حدیث مل جاتی ہے. لیکن جب اس کو بھی کھول کر کے دیکھنے کی باتیں آئیں تو یہ کیا گیا قرآن اور حدیث کے نام پر کہ صحیح مسلم شریف سے سند یعنی چین اٹھا لیا گیا اور متن کسی دوسری کتاب سے اٹھا کر کے جوڑ دیا گیا قرآن اور حدیث کے نام پر. حدیث کسی اور کتاب کی ہے اور حدیث کا ایک متن صحیح سند اس کو صحیح مسلم سے نکال کے جوڑ دیا گیا. یہ جھوٹ. ہم نے یہ کہا کہ آپ صرف صحیح بخاری نہیں، مسلم ہی نہیں، بلکہ صحاح ستہ یعنی 6 حدیث پاک کی جو 6 اوتھینٹک کتابیں مانی جاتی ہے، مشہور کتابیں مانی جاتی ہے، جس کو لوگ زیادہ تر جانتے ہیں، تم انہی کتابوں سے دکھا دو بس یہ کہ صحیح ہو. تو صحیح حدیثیں نہیں دکھا سکتے. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے آخری حصے سے جو مرسل ہے، مراسیل ابی داؤد کا حصہ ہے، وہاں سے پیش کی جاتی ہے. لیکن ان دوستوں کی کتابوں میں ایک بات لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرسل کسی بھی اعتبار سے حجت نہیں ہوتی. تو ایک طرف ان کا اصول ہے، ان کا ماننا ہے کہ مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی، تو پھر پیش بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن اس کے باوجود پیش کرتے ہیں. یعنی اصول بنانا اور پھر خود اصول توڑ دینا. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان سے سیکھے. خیر، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں پیش کی جا سکتی ہے. البتہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس سلسلے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے المصنف. المصنف کے اندر انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث نقل کی ہے. اور آپ ایک بات سن کر کے حیران ہو جائیں گے کہ اس حدیث کی سند میں، چین میں ایک راوی ایسا ہے جو خیر القرون کا ہے، یعنی اس دور کا ہے جو دور شرور و فتن سے پاک تھا، بہترین زمانہ تھا، اس زمانے کے سارے راوی ہیں. یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد سے روایت آئی ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ صاف کلیئر وضاحت کے ساتھ ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھے. اسی طرح امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاوسط کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آئی ہے، سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق ایک بھی صحیح حدیثیں نہیں ہیں. اگر انسان سچ کا سہارا لے کر کے بات کرے اور اگر جھوٹ ہی بولنا ہو تب تو سب چیز صحیح ہو جائیں گی. البتہ اصول کی روشنی میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اور ایک چیز ذہن میں آپ اور بھی بیٹھا لیں، توجہ کریں ہماری بات کی طرف. ہاتھ باندھنے کے متعلق جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، چھوڑو صحیح ہے یا ضعیف ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے متعلق جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اس میں کہیں بھی آپ کو سنت کا لفظ نہیں ملے گا،
جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. سبحان اللہ, سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. وقت کم ہے اس لیے اب دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں, نماز کے دوسرے مسئلے کی طرف جاتے ہیں, اور وہ ہے نماز میں قرات کرنے کا مسئلہ, یعنی امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یا نہ کی جائے. تو دیکھیں اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور توجہ کے ساتھ سنو. خاموش ہو جاؤ اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت کافروں کے بارے میں اتری ہے. جب یہ آیت آپ پیش کریں گے نا تو فوراً کہا جائے گا ہاں یہ کافروں کے بارے میں اتری ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت والجماعہ ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. نماز کافر پڑھتے ہیں. آپ لوگ توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے بات کا, صرف ایک ساتھی کی توجہ ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, نمازی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, امام جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو مقتدی کیا کرے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مقتدی خاموش رہے, آواز نہ آئے تو بھی کان لگائے رہے. لعلکم ترحمون, اللہ کی رحمت اترے گی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. یہ حدیث صحیح ہے, میں نہیں کہتا, علامہ ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں. کون؟ ناصر الدین البانی صاحب. اور ناصر الدین البانی صاحب کا مقام بہت اونچا ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی نظر میں. اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد خوینی صاحب نے یہ فرمایا ہے, لکھا ہے کہ اگر میں مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان قسم کھاؤں, مقام ابراہیم اجمیر میں ہے, کہاں ہے؟ اجمیر میں ہے نا مقام ابراہیم. میں مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان قسم کھاؤں کہ میں نے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اتنا بڑا آدمی ہے, وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. کون سی حدیث؟ کہ بھائی جب امام قرات کرے تو آپ خاموش ہو جائیں. اور اسی طریقے سے کئی محدثین حدیث کے ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے باب باندھا ہے امام کے پیچھے خاموش رہنے کا باب, اور پھر حدیثیں نقل کی ہیں. صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی قرات نہیں ہے. واضح حدیث, کلیئر حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی قرات نہیں ہے. عام طور سے جب امام کے پیچھے قرات کرنے کی باری آتی ہے تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, بے جوڑ حدیث, جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے مارے گھٹنا پھوٹے سر. سمجھتے ہیں نا, کسی کا سر پھوڑنا ہو تو مار دیے گھٹنے میں, بول دیا میں نے سر پھوڑ دیا اس کا. ایسا جب کبھی یہ ٹاپک چھڑتا ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا تو فوراً کہا جاتا ہے جی صحیح بخاری میں ہے. کیا بنا سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں؟ بنا سورہ فاتحہ کے نماز ہوتی نہیں. تو میرے دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے, توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ حدیث ہم اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں یا اسلاف کے بڑوں کی سمجھ کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ حدیث کے جو روایت کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا مطلب سمجھا ہے؟ تو دیکھیں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اکیلے نمازی سے ہے. جو اکیلے نماز پڑھتا ہے جسے ہم منفرد کہتے ہیں, اس سے اس حدیث کا تعلق ہے کہ بھائی اگر آپ منفرد ہیں تو آپ کی نماز بنا سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی, پڑھنا ضروری ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل پڑھنا ضروری ہے, لیکن امام کے پیچھے ہو تو کیا کرنا؟ تو صحیح مسلم کی حدیث صاف ہے امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھنا. سنن نسائی کی حدیث صاف ہے, صحیح ہے, امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھنا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, صاف ہے, کلیئر ہے, امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھنا. موطا مالک کی حدیث ہے, امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. اور بھی کئی حدیثیں ہیں اور بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اس باب پہ باب باندھا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے, امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے. اچھا چھوڑو, جانے دو.
علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا نام ابھی سنا آپ نے نا؟ سنا نا آپ نے نام؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت و صلاۃ النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی یہ بتانے کے لیے کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر حدیثیں نقل کی ہے. حدیثوں کے نام پہ جھوٹ بولیں گے کیا؟ انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا منسوخ ہے. فجر، مغرب، عشاء امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے قرات. تو انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جی امام کے پیچھے آپ قرات نہیں کر سکتے. دیکھیے اس ٹاپک پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے ادھر کے بیٹھنے والے حضرات میرا منہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ بند کرے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. رفع یدین کا مسئلہ. رفع یدین کے بارے میں جب کبھی بات ہوتی ہے نا تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے تم رفع یدین نہیں کرتے. کہا جاتا ہے تم لوگ رفع یدین نہیں کرتے. حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ تم لوگ رفع یدین نہیں کرتے. نہیں کرتے، آپ لوگ کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. رفع یدین کے ٹاپک پہ جب بات ہو تو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں کتنی جگہوں پہ رفع یدین کرنے کا ذکر آیا ہے. رفع یدین کا مطلب ہاتھوں کو اٹھانا. تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا کتنی جگہ آیا ہے؟ تو دیکھیں جب تمام حدیثوں کو آپ جمع کریں گے، تمام حدیثوں کو جمع کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں موجود ہے. ہر اٹھک بیٹھک پہ رکوع گیا، رکوع سے اٹھا، سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا، دوسری رکعت کے لیے اٹھا، جیسا بھی اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، فی کل خفض و رفع، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ہر اونچ نیچ پہ، ہر اٹھک بیٹھک پہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں موجود ہیں. تو جو بندہ رفع یدین کرنے کی بات کرتا ہے اسے تو ہر اٹھک بیٹھک پہ رفع یدین کرنا چاہیے، تبھی تو وہ حدیث پہ عمل کرنے والا ہوگا. تو بات یہ ہے، یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی تم لوگ رفع یدین نہیں کرتے، تو آپ کہو تم بھی نہیں کرتے. بات صحیح ہے نا بھائی؟ اگر ہم رکوع میں رفع یدین نہیں کرتے، آپ سجدے میں نہیں کرتے. جس طرح رکوع میں رفع یدین کرنے کی حدیث اللہ کے نبی کی ہے، سجدے میں رفع یدین کرنے کی حدیث اللہ کے نبی کی ہے، اور جس طرح رکوع میں رفع یدین کرنے کی حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے حدیث صحیح ہے، ویسے ہی سجدے کے رفع یدین کی حدیث بھی صحیح ہے. تو آخر سجدے کی رفع یدین پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ تو اگر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے تم بھی تو رفع یدین نہیں کرتے. جس طریقے سے رکوع میں رفع یدین کرنے کی حدیث ہے اور کہتے ہو صحیح ہے، ویسے ہی سجدے میں رفع یدین کرنے کی حدیث ہے اور وہ بھی صحیح ہے. رفع یدین کرنا ہے کیا؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ طے کرا لیا جائے. کیونکہ جو لوگ دنیا کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ چھوڑو اختلافی مسائل، اماموں کے چکر میں مت پڑو، ایک امت بن کر کے رہو، ایک امت بن کر کے رہو، ایک امت بن کر کے رہو، ان لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی کے من میں آیا اس نے لکھ دیا رفع یدین کرنا فرض ہے، رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. کسی کے من میں آیا جی رفع یدین کرنا تو کمپلسری ہے، واجب ہے، اس نے وہ لکھ دیا. کسی کے من میں آیا رفع یدین کرنا سنت ہے، اس نے وہ لکھ دیا. کسی کے من میں آیا رفع یدین کرنا مستحب ہے، اس نے وہ لکھ دیا. تو جو دنیا کو اتحاد کی دعوت دینے والے ہیں وہ خود ایک مسئلے پہ متحد نہیں ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ لکھتا ہے. اب دیکھیں کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اس کے اندر لکھا ہے کہ سجدے کا رفع یدین کرنا سنت ہے، یہ حدیث منسوخ نہیں ہے اور اس پہ عمل کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس کے باوجود عمل نہیں کیا جاتا اور اس کے باوجود بھی اہل حدیث ہیں. اگر واقعتاً حدیث پہ چلنے کا نام اہل حدیث ہے تو اس مسئلے میں شیعہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں، کیونکہ وہ ہر اٹھک بیٹھک پہ رفع یدین کرتے ہیں. اور دوستوں ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ رفع یدین کرنے کی احادیث ہیں، اس کا ہم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا ہے. رفع یدین کرنے کی حدیثیں ہیں اور بہت ساری جگہ پہ کرنے کی ہیں. بات دراصل یہ ہے، سمجھنے کی یہ ہے کہ چونکہ ہر اٹھک بیٹھک پہ رفع یدین کرنے کی حدیث ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کرتا ہے میں رفع یدین کرتا ہوں تم نہیں کرتے، دعویٰ کرتا ہے، تو آپ پہلے یہ کہلوا لیں کہ آپ کتنی جگہ پر کرتے ہو. دیکھو جتنی جگہ پہ تم کرتے ہو اتنی جگہ کی دلیل تم دو، اور جتنی جگہ نہیں کرتے اس کی بھی دلیل دو، اور میں جتنی جگہ نہیں کرتا اس کی بھی دوں گا اور کرنے کی دوں گا. سمجھے آپ بات کو؟ تو جو لوگ ہمارے محلے میں ہمارے ایریا میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ 4 رکعت والی نمازوں میں 10 جگہ پر رفع یدین کرتے ہیں اور 18 جگہ پر نہیں کرتے. یعنی جب ہر اونچ نیچ کو آپ گنیں گے، ہر اٹھک بیٹھک کو آپ گنیں گے، تو اس طرح
4 رکعت والی نمازوں میں 10 جگہ ہیں، 10 مقام ہے، 10 مرتبہ یہ رفع یدین کرتے ہیں اور 18 جگہوں کے رفع یدین کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنے کی حدیثیں بہت ساری جگہ کی ہے، چھوڑنے کی بھی ہے. تو جس بنیاد پہ یہ لوگ 10 جگہ پہ رفع یدین کرتے ہیں اور 18 جگہ پہ نہیں کرتے ہیں، اس بنیاد کی حدیث آپ مانگ لیجئے. 4 رکعت والی نماز میں 10 جگہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہو اور 18 جگہ رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہو، ویسی حدیث دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی جگہ رفع یدین کرتے ہیں؟ 1 جگہ، اور اس کے بعد نہیں کرتے. ہم ایسی حدیث دیں گے 1 جگہ رفع یدین کرنا پھر نہیں کرنا، اور بالکل صحیح حدیث ہے. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے. اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کا ایک راوی یا تو بخاری کا راوی ہے یا مسلم کا راوی ہے. اس کے اندر صاف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو نبی کی نماز بتاتا ہوں، اپنی نہیں. کس کی نماز بتاتا ہوں؟ نبی کی نماز بتاتا ہوں. پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے بتائی، طریقہ بتایا، اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ صرف شروع نماز میں رفع یدین ہے، اس کے بعد نہیں ہے. تو ہم اس طرح کی حدیثیں پیش کر دیتے ہیں الحمدللہ. تو جس کا یہ ماننا ہے کہ 10 جگہ رفع یدین کرنا ہے، 18 جگہ نہیں کرنا ہے، تو وہ اس کی حدیث دے جس میں لکھا ہو 10 جگہ کرنا، 18 جگہ نہیں کرنا، جیسا کہ ہم نے دکھایا ہے. ایک چیز اور ہے اس سلسلے میں غور کرنے کی ہے، آپ کو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ملے گی. اور چھوڑنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. چھوڑنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بلکہ رفع یدین کرنے کو ناپسند بھی کیا ہے، اور ناپسندیدگی کا اظہار سخت الفاظ میں کرتے ہوئے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، کہ یہ جو تم لوگ ہاتھوں کو اس طرح اٹھا رہے ہو شریر گھوڑوں کی دم کی طرح، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو اس طرح کرتے دیکھ رہا ہوں؟ مجھے کیا ہو گیا کہ میں نماز میں تم لوگوں کو اس طرح کرتے دیکھ رہا ہوں؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. نماز سکون اختیار کرنے کے لیے ہے. اور اسی طریقے سے چلتے ہیں آمین کے مسئلے کی طرف، کیونکہ وقت بہت کم ہے. آمین کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں آمین، یہ آمین جو ہے نا دعا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاء، کہ آمین دعا ہے. تو دعا کے بارے میں اصول کیا ہے، قانون کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب سے دعا جو کرو آہستہ سے کرو، چپکے سے کرو، گڑ گڑاتے ہوئے کرو. تو جب آمین دعا ہے تو قرآن کریم سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے. اور اس سلسلے میں عام طور سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی آمین زور سے کہنے کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے اور دوسری کتابوں کے اندر ہے. تو بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے. آمین زور سے کہنے کی جو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. فرقہ اہل حدیث کے عالم علامہ ناصر الدین البانی صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب سلسلہ، انہوں نے پوری کتابیں جمع کی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کے نام سے، اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کے لیے آمین زور سے کہنے کی ایک بھی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی. جو لائبریری میں رہتا تھا اور لائبریری میں مر گیا اس کو تو نہیں ملی، اور جو روڈ پہ رہتا ہے اس کو مل گئی ہے. سبحان اللہ. بات بڑی صاف ہے. جو کتابوں میں مر گیا، کتابوں کی پوری خدمت کیا، اس کو نہیں مل سکی. اور جو بیچارہ کباب پاؤ بیچتا ہے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے اور پھر بھی وہ اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے جی زور سے آمین کہنے کی حدیث ہے. اور وہی اپنے عالموں کی تقلید میں پھر وہی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو حدیث صحیح نہیں ہے. بلکہ دیکھیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ترمذی شریف سے جو زور سے آمین کہنے کی حدیث پیش کی جاتی ہے وہاں ایک راوی ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا وہ خود یہ تھا کہ آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے، آمین آہستہ بولنا چاہیے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا جو اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ حدیث کا راوی، حدیث کا بیان کرنے والا اگر اپنی روایت سے ہٹ کر کے فتویٰ دے دے، اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس روایت میں کسی نہ کسی درجے کی کمزوری ضرور تھی، اب اس روایت پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو اس حدیث کے راوی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل زور سے آمین کہنے کا نہیں تھا بلکہ آہستہ آمین کہنے کا تھا.
تو یہ 4 موٹے موٹے مسئلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یا نہیں آئے گا تو کوئی سوال کر دے گا, آج نہیں تو کل کرے گا, واہ ابھی ہم لوگ ادھر ہاتھ باندھتے ہیں تو غلط ہے, رفع یدین کرتے ہیں تو غلط ہے, جیسا کہ تمہارے مفتی صاحب بول کے گئے. مکہ مدینہ والے بھی تو کرتے ہیں, مکہ مدینہ والے بھی کرتے ہیں رفع یدین, یہ کہا جاتا ہے. اور یہ کہہ کر کے جو ہے نا لوگوں کو بہت ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, بہت کنفیوز کیا جاتا ہے. تو دیکھیں بات سمجھنے کی ہے, مکہ مدینہ والے ادھر ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو مکہ اور مدینہ والے کے نام سے کہا جاتا ہے کہ وہ ادھر ہاتھ باندھتے ہیں. آج کی فاسٹ دنیا آپ خود انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم شریف کے امام کہاں ہاتھ باندھتے ہیں, اور حضرت مفتی آصف صاحب خود وہاں سے پڑھ کر کے آئے ہیں, وہاں رہ کر کے آئے ہیں, انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں کے امام حضرات کہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہاں جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی 17-18 کتابوں کے حوالے ہمارے دوستوں نے جمع کیے. اس میں صاف موجود ہے کہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھا جائے گا, بلکہ یا تو ناف سے نیچے باندھا جائے گا یا ناف پر ہاتھ باندھا جائے گا. سنت یہ ہے کہ یا تو ناف سے نیچے باندھا جائے گا یا ناف پر باندھا جائے گا. اسی طرح رفع یدین کرنے کی بات ہے. تو دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو سال بھر میں 10 مرتبہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے. کبھی آپ کے سامنے کیا جائے گا, آپ کو جواب مل جائے گا تو ان کے سامنے کیا جائے گا. تو اگر سارے ساتھی توجہ کے ساتھ سن لیں گے, اس جواب کو ذہن میں بیٹھا لیں گے, تو آپ خود مطمئن رہیں گے اور لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں یہ کیا ہے, داڑھی کیا ہے؟ مسلم کے چہرے پہ ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے, عزت کی چیز ہے, ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن اگر ایک وہ آدمی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہو, تو کیا اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جائے گی؟ کوئی ویلو نہیں ہے اس کی. یہی حال ہے وہاں کے رفع یدین میں اور یہاں کے رفع یدین میں. وہاں کا رفع یدین مسلمان کی داڑھی کی طرح ہے اور یہاں کا رفع یدین دوسروں کی داڑھی کی طرح ہے. یہ میں دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں آ جائے بہت عجیب آدمی ہے یار, اس طرح کی سخت باتیں کرتا ہے. تو اللہ کی قسم بالکل سخت بات نہیں ہے, دلائل کی روشنی میں یہ بات ہے, بات کو سمجھے. مکہ مدینہ والے رفع یدین کرتے ہیں, لیکن آپ مکہ مدینہ والوں کی نماز کو جب ان کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو وہ نماز میں روتے بھی ہیں. لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہاں کے رفع یدین کرنے والے روتے ہیں نماز میں, کیونکہ ان کا مقصد ہے ہی نہیں یہ سب کام کرنا, انتشار کرنا ہے, اختلاف کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ مدینہ والے, مثال کے طور پہ حضرت امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے رفع یدین کرنے کا, شفاف رفع یدین کرتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رفع یدین نہیں کرتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آج کے لوگ ہیں رفع یدین کرنے والے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رفع یدین نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہے وہ فرق, دشمنی ادھر سے نہیں ہے ادھر سے ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اتنے کم وقت میں ہم آپ کے سامنے باتیں نہیں کر سکتے. اور خاص کر اپنے بڑوں کے بیچ میں ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور بہت سارے ساتھی آنکھ اس طرح گھما گھما کے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے اپنی بات کو ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے, ہم اسی ممبئی شہر میں رہتے ہیں, اور الحمدللہ اسی سلسلے میں جو ہے چھوٹی موٹی ایک محنت کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کے اسی قریبی ایریا میں ہمارے پائپ روڈ پہ ہمارے دوست و احباب نے جو قائم کیا ہے الاجماع فاؤنڈیشن, وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہے. وہاں بھی حضرت مفتی صاحب بیٹھتے ہیں, 2 وقت صبح سے رات تک 10 بجے تک کھلا رہتا ہے. اور اسی طرح ساکی ناکہ میں, ساکی ناکہ کرلا 90 فٹ روڈ پہ ہے AIC, جس کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. وہاں ہم رہتے ہیں اور مفتی مامون صاحب رہتے ہیں, اور بھی دوستوں کا, ہمارے ساتھیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ہو, آپ سہولت سے جہاں پہنچ سکتے ہوں, جس سے رابطہ کر سکتے ہوں, ہمارے الاجماع فاؤنڈیشن کے احباب سے, وہاں کے مفتی صاحب سے, وہاں کے انٹرنیٹ یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے, لنک کے ذریعے سے, ویب سائٹ کے ذریعے سے, یا اسی طریقے سے سہولت سے اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہو AIC ساکی ناکہ, تو آپ وہاں آئے. کانٹیکٹ نمبر ہے, پمفلیٹ تقسیم کیے جائیں گے, فیڈ بیک دیے جائیں گے, وہ آپ پمفلیٹ لے لیں. کچھ سوالات وغیرہ ہیں وہ آپ لے لیں, فیڈ بیک فارم لے لیں, تاثراتی فارم, کہ یہ جلسہ آپ کو کیسا لگا, کیا اس طرح کے جلسے ہونے چاہیے, کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کی مجلسیں ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں. اس کو لے لیں اور بھر دیں. گستاخی معاف فرمائے, باتیں بہت ساری ہو گئیں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.